جیڑی رونق محفل جان محفل ہے جنہ دے بارے میں انج بھی کما تے بے جا نہ ہوئے گا کہ یہ مہمان نہیں رونق محفل ہیں، تم برسوں یاد کرو گے کہ کوئی آیا تھا۔ ساڑھے درمیان تشریف فرما ہے محترم المقام عزت امام پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان شمس العارفین سلطان الکاملین ولی ابن ولی حضرت علامہ مولانا خواجہ خواجگان پیر محمد عبد الرحیم شاہ صاحب دامت برکاتم العالیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ لاڈن پر شریف ڈیرہ غازی خان، آپ کا نورانی وجدانی لاسانی ایمانی خطاب ہوئے گا اور ساڑھے قلوب و اذہان نو روشن و عمر و معطر فرمان گئی۔ تھوڑے نعرے گونجت میں اس ہستی نو اس شخصیت نو دعوت خطاب دے رہا، سرا گج کے نعرہ لگائیے گا نعرہ تکبیر، انج نہیں جاگ کے بول میرا ویر، نعرہ تکبیر۔ جت جت کے جت نو ریو جت دا کسے ہارے کھیڈاری تو ہرن سکھ لے، جت جت کے جت نو ریو جت دا کسے ہارے کھیڈاری تو ہرن سکھ لے، گوتے کھا نہیں غفلت دے شو اندر پلہ تارو دا پھڑتے ترن سکھ لے، گوتے کھا نہیں غفلت دے شو اندر پلہ تارو دا پھڑتے ترن سکھ لے، دکھ سکھ زندگی دے نال ہوندے سکھ ونڈنے دے دکھ چرن سکھ لے، جیوندہ رہے تو مرضی دے نال سجن جسے مردے کلندر تو مرن سکھ لے، جیوندہ رہے تو مرضی دے نال سجن کسے مردے کلندر تو مرن سکھ لے۔ اس ہستی نو پیش کر رہا گچ کے وچ کے نعرے دی گونج استقبال کر رہے ہیں، نعرہ تکبیر، تمہیں ہاتھ اٹھاؤ، نعرہ رسال ہے، نعرہ حیدری سجدی مرشدی۔ ایک آخری نعرہ ہے جڑا محفل دے وچ عام لگدا ہے، میں نے بڑا دکھ رہے گا 35 دے لوگاں دے کہ تساں ہن بھی میرا ساتھ نہ دیتا تھا، صرف 2 منٹ میرے نال ساتھ دینا ہے تساں، چمن چمن کلی کلی ایک نہیں سواد نہیں آیا، یہ تو دل کی پیار ہے تو گج کے بولو چمن چمن کلی کلی، تمہیں ہاتھ اٹھا کے ایک باری جھنڈا بناؤ یار، جیدہ ہاتھ میرے پاک غازی علمدار دے ہتھاں تو قیمتی ہے، وہ دے ہتھاں نال میرا سوال نہیں، وہ ہاتھ تھلے رکھے جیدے ہاتھ جناب غازی عباس علمدار دے ہتھاں تو قربان ہے، ہاتھ اٹھا کے بولے گا چمن چمن کلی کلی، نگر نگر کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، نگر نگر کلی کلی، ارو چلی دی این ہے، ارو چلی دی این ہے، نبی پہ دل دا چین ہے، ارو چلی دی این ہے، ارو چلی دی این ہے، نبی پہ دل دا چین ہے، علی تبو حبن کے بڑے جہاں تے کل گلی، چمن چمن کلی علی 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 علی، نگر نگر کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، علی تمہیں غلام ہے، علی میرا امام ہے، علی تمہیں غلام ہے، جدہ جدہ علی غلام علی امام ہے، ہاتھ اٹھا کے بولے علی تمہیں غلام ہے، علی میرا امام ہے، عنایتان تا رب جسا علی تحت نظام ہے، علی وفاد آسما علی صبر تا جام ہے، علی تی حب سبیر ہے، علی تا بغض شام ہے، علی تی بار سوچنا، علی نو مولا من لے، علی نبی نبیر ہے، علی تا ہے مقام ہے، چمن چمن کلی علی 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 علی، نگر نگر کلی کلی علی 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 علی، آئیے آبا یا انتظار دیا گھڑیاں ختم ہویاں، ساڑھے درمیان تشریف فرما ہے محترم المقام عزت امام پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان شیخ الکاملین شیخ الواصلین ولی ابن ولی جناب خواجہ خواجگان حضرت علامہ پیر محمد عبد الرحیم شاہ صاحب دامت برکاتم العالیہ آستانہ عالیہ لاڈن پور شریف ڈیرہ غازی خان آپ آنگے اپنے نورانی وجدانی ایمانی خطاب دنال ساڑھے قلوب و اذہان و روشن و عمر و معطر فرمان گئے، دعا ہے مالک کل
بانیان محفل دا انتظام و انسرام اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. اور آخری لمحات ہیں، بڑے قیمتی لمحات ہیں. میں آخری بری عرض کرانگا کہ جڑے دوست جڑے ہیں درمیان گیپ لے کے بیٹھیں، برائے مہربانی تھوڑا آگے تشریف لے آؤ. مہربانی مالک تھوڑیاں جوانیاں نو سلامت رکھے. اگر جوانی حضور دی آل تے ذکر واسطے کم نہیں آنی تو اس جوانی دا کوئی فائدہ نہیں. برائے مہربانی تھوڑا آگے تشریف لاؤ. ایک بار پھر محبت نہ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته وذرياته وأزواجه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدبوا أولادكم ثلاث خصال: حب نبيكم وحب آله وتلاوة القرآن. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ہزار بار بشویم دہن بمشکو گلاب، ہزار بار بشویم دہن بمشکو گلاب. ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیست. یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، کافی وقت سے آپ حضرات خوش نصیب ہیں. اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور محبوب کی آل پاک کا ذکر سن رہے ہیں. سنانے والے سنا رہے ہیں، سننے والے سن رہے ہیں. ہماری زندگیوں میں یہ لمحات بہت قیمتی لمحات ہیں، یہی ہمارے کام آئیں گے. باقی اوقات تو ضائع کر دیتے ہیں اور وقتوں میں، مگر جو اللہ کے ذکر میں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کے ذکر میں، اولیاء اللہ کے ذکر میں جو وقت گزر جائے گا، ہماری زندگی کا قیمتی وقت وہی ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھو، اللہ کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے. محبوب کی آل پاک کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے. اولیاء اللہ کا ذکر اور صحابہ کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے. سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ ساری تعریفیں میرے لیے ہیں، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اللہ کی تعریف وہ بھی اللہ کی تعریف ہے، اللہ کے محبوب کی تعریف بھی در حقیقت اللہ کی تعریف ہے، اور محبوب کے صحابہ اہل بیت اور اولیاء اللہ کی تعریف بھی اللہ کی تعریف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو شانیں کس نے دی ہیں، اپنے محبوب کو مقام اور عظمت کس نے عطا فرمایا ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کو کس نے شان دی ہے، اولیاء اللہ کو کس نے شان دی ہے. تو جس کی بھی تعریف کرو در حقیقت خدا کی تعریف ہے. اور توحید یہی ہے، یہی سمجھ لینا، یہی سمجھ میں آ جانا، اسی کو توحید کہتے ہیں. دوسروں کا ذکر کرنا، اللہ کے سوا اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا توحید سے باہر نہیں ہے، یہ توحید میں شامل ہے. ان کا ذکر بھی توحید ہے، بس سمجھنے کی بات ہے. ایک حدیث پاک اور چھوٹی سی آیت پڑھی ہے، صرف حدیث پاک کا ترجمہ اور مفہوم عرض کرے گا یہ عاجز بندہ. پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم ثلاث خصال، کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھا جائیں.
ان کو ادب سکھا جاؤ، ان کی 3 چیزیں خصلت بنا جاؤ۔ ثلاثہ خصال، خصال خصلت کی جمع ہے۔ خصلت کا معنی ہے عادت، کہ اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو 3 چیزیں ایسی سکھا جاؤ کہ ان کی خصلت بنا جاؤ، عادت بن جائے۔ اور عادت کس کو کہتے ہیں؟ عادت وہ ہوتی ہے، عادت اس وقت چھوٹتی ہے جب سر جاتا ہے، جب انسان ختم ہوتا ہے پھر عادت چھوٹتی ہے۔ تو آپ نے خصلت کا لفظ بول کر یہ سکھایا، یہ سمجھایا کہ بچوں کو یہ 3 چیزیں ایسی سکھاؤ کہ سر دینا پڑے تو دے دیں، مگر ان 3 چیزوں سے نہ ہٹیں، ان 3 چیزوں کو نہ چھوڑیں۔ ایسی خصلت بنا جاؤ، ایسی عادت بنا جاؤ ان کی۔ اگر وہ چیزیں ہمارے پاس ہوں گی تو ہم بچوں کو سکھائیں گے، جب ہمارے پاس ہی نہیں ہے تو ہم بچوں کو کیسے سکھائیں گے؟ اور یاد رکھو، یہ 3 چیزیں جو آگے میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، یہ محض علم پڑھنے سے نہیں آتی، یہ عبادت کرنے سے نہیں آتی، یہ صرف اور صرف جن کے پاس یہ چیزیں ہوں گی ان کے پاس بیٹھیں گے تو یہ چیزیں حاصل ہوں گی۔ سب سے پہلی چیز میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت اپنی اولاد کے سینوں میں بھر جاؤ، اپنے اولاد کے سینوں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کو ایسا پر کر جاؤ، ایسی سکھا جاؤ، اور محبت نبی ایسی خصلت بنا جاؤ، ان کی عادت بن جائے ان کی، کہ بھی جان دینی پڑے تو جان دے دیں مگر اپنے نبی کی محبت سے نہ ہٹیں۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اور محبت کہاں سے ملتی ہے؟ علم پڑھنے سے نہیں ملتی، محبت صرف سجدے کرنے سے نہیں ملتی، محبت صرف مساجد سے نہیں ملتی، محبت ملتی ہے اہل محبت کی غلامی میں، جن کے سینے محبت سے آباد ہوں گے، جب ان کی غلامی میں بیٹھیں گے تو یہ چیزیں سینہ بسینہ حاصل ہوتی ہیں۔ محبت اور عشق کا مقام سینہ ہے، عشاق کا، عاشقوں کا سینہ، یہ مقام محبت ہے، مقام عشق ہے۔ جب ان کی غلامی میں جائیں گے تو یہ چیزیں حاصل ہوں گی، جب تک ان کے قریب نہیں جائیں گے تو محبت حاصل نہیں ہوگی۔ دیکھ لیں جتنے اولیاء اللہ اصحاب مزارات لیٹے ہوئے ہیں، جن کی مزارات چومی جا رہی ہیں، یہ عاشق تھے، لیکن ان سے پوچھیں کہ عشق کہاں سے سیکھا؟ حضرت باہو سلطان رحمت اللہ علیہ کسی دن مدرسے نہیں گئے، ایک دن بھی سکول نہیں گئے، کچھ پڑھنے نہیں گئے کسی سے، کہیں سیکھنے نہیں گئے، صرف اور صرف ایک کام کیا ہے، اولیاء اللہ کی غلامی میں گئے ہیں، اولیاء اللہ کی غلامی کی، ان کی نالین برداری کی، اور ان سے عشق سیکھا، محبت سیکھا۔ اسی لیے تو فرما رہے ہیں، لکھ نگاہ جے عالم ویکھے کسے نہ کندھی چاڑے ہوں، ایک نگاہ جے عاشق ویکھے لکھ ہزاراں تارے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ عالم کو دیکھ لیں، مولوی کو دیکھ لیں، اس کی اپنی بیوی نماز نہیں پڑھتی، اس کے بچے کہنا نہیں مانتے، لیکن ایک عاشق اٹھا اجمیر شریف سے جس نے 99 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، نگاہ سے کلمہ پڑھایا۔ یہ علم نہیں پڑھا رہا کلمہ، یہ عبادت نہیں پڑھا رہی کلمہ، یہ اندر جو سینے میں عشق اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ عشق اور محبت والی جو نگاہ ہے، اس نگاہ سے کلمہ پڑھایا جا رہا ہے۔ اور اپنے نبی کی محبت اپنے بچوں کے سینے میں بھرنے کا یہ فقیر ایک چھوٹا سا نسخہ بتایا کرتا ہے، آسان سا نسخہ کہ روزانہ اپنے گھر میں میلاد منایا کریں، روزانہ اپنے گھر میں میلاد منایا کریں۔ اور میلاد منانا یہ نہیں ہوتا کہ دیگیں پکانی ہیں، مولوی کو بلانا ہے، سپیکروں کا انتظام کرنا ہے، محفل پر نہیں، صرف میلاد اس کو نہیں کہتے۔ میلاد کا مقصد یہ ہے کہ اپنے نبی کا ذکر پاک ہو جائے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خوبی بیان ہو جائے، آپ کی محبت کی باتیں ہو جائیں، آپ کی عشق کی باتیں ہو جائیں، آپ کے حسن و جمال کی باتیں ہو جائیں، آپ کے کمال کی باتیں ہو جائیں، آپ کی عظمت اور شان کی باتیں ہو جائیں۔ جہاں یہ ذکر ہو جائے وہ محفل میلاد ہے۔ آقا کیا محفلہ، آقا کیا محفلہ سجاندے آتے، سجاندے نعرہ جا رسول اللہ، نعرہ جا رسول اللہ، لاندے آتے، لاندے رہی نماغے۔ سبحان اللہ۔
اللہ روزانہ محفل میلاد گھر میں مناؤ۔ اس کا طریقہ آسان یہی ہے کہ بچوں کو اکٹھا کر کے جس وقت سارے بچے گھر میں ہوں، پوتے دوتے بیٹے بیٹیاں سب جب اکٹھی ہوں تو تھوڑا سا لازم 2 منٹ یا 5 منٹ 2 منٹ 5 منٹ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی باتیں سنا دیا، محبت کی باتیں سنا دیا کرو کہ ابو بکر صدیق نے کیسا عشق کیا ہے حضور سے، فاروق اعظم نے کیسی محبت کی ہے، عثمان غنی نے کیسے اپنا دل لٹایا ہے آمنہ کے لال سے، مولا کائنات نے کیسا پیار کیا ہے، حضرت بلال نے کیسے محبت رکھی ہے، حضرت ابو ذر نے کیسا پیار کیا، حضرت خباب نے کیسا پیار کیا۔ ان عاشقوں کی جب باتیں کریں گے اپنے بچوں کے سامنے، محفل میلاد بھی ہوگی اور بچوں کے سینوں میں عشق بھی بھرا جا رہا، عشق بھرا جا رہا۔ دیکھو نا پانی کا قطرہ گرتا ہے پتھر کے اوپر، ایک ایک قطرہ گرتے گرتے پتھر کو بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ اگر روزانہ اپنے نبی کے عشق کی باتیں اپنے بچوں کو سنائیں گے تو اگر پتھر دل بھی ہوں گے تو ان کے دل موم ہو جائیں گے، اگر نافرمان ہوں گے تو بچے فرما بردار ہو جائیں گے، ان کے سینے محبت سے بھر جائیں گے۔ اور یہ نسخہ اس فقیر نے ایک صحابی رسول سے سیکھا ہے، اس صحابی کی سنت مبارک مشہور واقعہ ہے، حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ ہجرت والی رات، ہجرت والے سفر میں پیارے آقا علیہ السلام جا رہے ہیں، صدیق اکبر ساتھ ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جھونپڑی میں دیکھو صدیق، بڑھیا بیٹھی ہے، اس سے پوچھو چیز کھانے پینے کی ہے؟ تو بڑھیا نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بکری جو کھڑی ہے اس کا دودھ نکالنے دو۔ بڑھیا نے کہا کہ بڑے سمجھدار لگتے ہو، لیکن جو بکری ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکتی وہ دودھ کیسے دیتی ہے؟ آپ نے فرمایا اجازت تو دے، دودھ ہم دوئیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ جب اس نے اجازت دی تو پیارے واقعہ لمبا ہے، مختصر کر رہا ہے فقیر، تو آقا علیہ السلام نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، تو ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی، یہ ہاتھ جیسا ویسا ہاتھ تو نہیں تھا، ید اللہ فوق ایدیہم، جس ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ فرمائے اس ہاتھ میں کیا کمال ہوگا، کیا اختیار ہوں گے، کیا قدرت ہوگی، کیا طاقت ہوگی۔ آپ نے صرف ہاتھ پھیرا، بکری دودھ سے بھر گئی۔ صدیق اکبر نے دونوں شروع کر دیا، پیارے آقا کو پلایا، ان کو رجایا، خود پیا اور اس بوڑھی کو پلایا، اور اس کے گھر کے سارے برتن حتیٰ کہ اس کی تھالیاں بھی بھر دی، سارا گھر ساری جھونپڑی دودھ ہی دودھ بنا دیا۔ اب چلے گئے، پوچھ نہیں سکی کہ آپ کا نام کیا ہے، کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، تعارف نہیں پوچھ سکی، صرف دیکھتی ہی رہ گئی، آپ کے کمالات کو دیکھتی رہ گئی۔ شام کو جب ابو معبد آیا گھر میں تو جہاں سے میرے آقا گزرتے تھے ان گلیوں میں خوشبو ہوا کرتی تھی، وہ گلیاں بتایا کرتی تھی، وہ راستے بتایا کرتے تھے، یہاں سے آمنہ کے لال کا گزر ہو گیا ہے۔ تو ابو معبد پوچھتا ہے ام معبد خیر تو ہے، آج ہماری جھونپڑی میں رونق نظر آ رہی ہے، رحمتیں نظر آ رہی ہیں، برکتیں نظر آ رہی ہیں اور خوشبوئیں نظر آ رہی ہیں۔ اس نے کہا اب نام تو پوچھا نہیں تھا، اپنی طرف سے نام رکھ لیا ہے۔ کہنے لگی ایک مبارک آیا تھا وہ برکتیں دے گیا۔ سبحان اللہ، مبارک نام اپنی طرف سے رکھا لیکن بڑا پیارا نام رکھا، ایک مبارک آئے تھے وہ برکتیں دے گئے ہیں۔ تو ابو معبد کہتا ہے مجھے کیوں نہیں بلایا، مجھے بلا لیتی۔ اچھا ایسا کرو بلایا تو نہیں، وہ مبارک دکھایا تو نہیں، کوئی تھوڑی سی صفت تو بیان کر دے، مبارک کی صفتیں تو سنا دے۔ ایک نظر دیکھنے والی ام معبد جب پیارے آقا کی صفتیں بیان کرنا شروع کرتی ہیں تو اس کا بیان ختم ہی نہیں ہوتا۔ آخر میں جو جملہ کہا وہ جملہ فقیر عرض کر رہا، آخر میں یہ کہا کہ ابو معبد کیا بتاؤں، وہ ایسا حسن و جمال والا تھا، اگر قریب سے دیکھو تب بھی سونا، اگر دور سے دیکھو تب بھی سونا۔ بعض لوگ قریب سے خوبصورت نظر آتے ہیں لیکن دور سے نظر نہیں آتے، بعض دور سے خوبصورت نظر آتے ہیں قریب سے نہیں نظر آتے، لیکن ام معبد کہتے ہیں ایسا حسن و جمال والا تھا،
قریب سے دیکھو تب بھی خوبصورت، دور سے دیکھو تب بھی حسن و جمال والا. اور یہ جملہ ایسا بول گئی ہے ام معبد، محدثین اس کی شرح کرتے کرتے تھک گئے. ایک محدث نے یہ فرمایا کہ وہ یہ نہیں کہہ رہی، یہ فاصلے نہیں بتا رہی دور و قریب کے، بلکہ وہ یہ کہہ رہی ہے جو قریب سے صدیق دیکھ رہا ہے وہ بھی دیوانہ، جو بعد میں آنے والے دور سے دیکھیں گے وہ بھی دیوانے ہو جائیں گے. صدیق قریب بیٹھ کر دیکھ رہا ہے، وہ بھی دل اٹھا کر بیٹھا ہے. اگر خواجہ غلام فرید صاحب نے صدیاں بعد صرف میرے آقا کی صفتیں سنی ہیں تو وہ بھی دیوانہ ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ خلقت کو جیلی گول ہے ہر دم فرید دیکھو، خلقت کو جیلی گول ہے ہر دم فرید دیکھو. مخلوق تلاش کر رہی ہے، فرید ان کے پاس بیٹھا ہے. فرید کہاں سے لایا ہے؟ فرید بتلا رہا ہے کہ میں حدیث پاک سے نکالا میں نے کہ انا جلیس و من ذکرنی، جو میرے ذکر میں لگا ہوا ہے تو میرے آقا نے فرمایا میں اس کے پاس بیٹھا ہوں. اسی عقیدے سے، اسی عقیدت سے بیٹھنا چاہیے کہ جس محفل میں آقا کا ذکر ہو رہا ہو سمجھیں آقا علیہ السلام کی روحانیت وہاں موجود ہے. آپ کی نظر عنایت ہے وہاں، نظر شفقت ہے. یہ ہم نہیں دیکھ سکتے نا، ہمارے آقا تو دیکھ سکتے ہیں. اپنے روضہ اقدس میں بیٹھ کر ہر غلام پر نگاہ بھی ہے، ہر غلام کے اعمال بھی دیکھ رہے ہیں، ہر غلام کی باتیں بھی سن رہے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی فرما رہے ہیں. من کانو ہے سو کانو، آپ نے فرما دیا ہے جو بھی ہو جہاں بھی رہتا ہو ہم اس کے قریب ہیں. آپ نے بہرحال تو ابو معبد روزانہ جب بکریاں واپس لاتا ہے تو ام معبد روٹی سامنے رکھتی ہے تو ابو معبد کہتا ہے کہ روٹی بعد میں کھاؤں گا، پہلے مبارک کی صفتیں سناؤں. سبحان اللہ. تو اس نے سنت بنا لی، روزانہ روٹی بعد میں کھاتا تھا، پیارے آقا کی صفتیں پہلے سنتا ہے. سبحان اللہ. ایک دن ام معبد اپنے بچے کے ساتھ سودا لینے کے لیے باہر نکلی تو چلتے چلتے مدینہ پاک کے بازار میں پہنچ گئی تو سودا لے رہی تھی. بچہ پیچھے کھڑا تھا، اسی گلی سے صدیق اکبر گزرے تو بچے کی نگاہ پڑ گئی تو کہنے لگا امی امی جو مبارک کے ساتھ آیا تھا وہ جا رہا، جو مبارک کے ساتھ آیا تھا وہ جا رہا. تو اس کو سودا بھول گیا، اس کو پیسے بھول گئے، دوڑ پڑے صدیق کے پیچھے جا کر دامن پکڑا، کہنے لگی تو مل گیا، جو تیرے ساتھ مبارک تھا وہ کہاں ہے؟ تو صدیق اکبر کو پتہ نہیں تھا یہ کس کا پوچھ رہی ہے. آپ نے فرمایا میں تو نہیں سمجھ رہا تو کیا کہہ رہی ہے. تو ام معبد کہنے لگی تو نے تو دودھ نکالا تھا، جس نے پشت پر ہاتھ پھیرا تھا وہ مبارک کا. سبحان اللہ. پھر صدیق اکبر کو سمجھ آیا کہ صدیق اکبر نے ہاتھ پکڑا، مسجد نبوی کے دروازے میں کھڑے ہو کر بتایا کہ جس مبارک کو تلاش کر رہی ہے وہ بیٹھے. قدموں میں گری، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ظاہری جھونپڑی کو تو آباد کر آئے تھے، آج میری اندر والی جھونپڑی بھی آباد فرما دے، میرا دل بھی آباد فرما دے، کلمہ پڑھا کر اپنا غلام بنا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہرحال حضرت ابو معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، روزانہ میلاد مناتے تھے اپنے گھر میں. اپنے گھر میں میلاد منانا شروع کر دو، آج سے میلاد منانا شروع کر دو. دیکھنا کیسے رحمتیں آتی ہیں، کیسے برکتیں آتی ہیں. روزانہ رو رہے ہیں، عملوں کے پاس جاتے ہیں، وہ کچھ کہتے ہیں، کچھ کا کچھ کہتے ہیں، تمہارے ساتھ جادو ہو گیا، فو ہو گیا، فلاں ہو گیا. آقا کا ذکر پاک شروع کر دیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا. جادو بھی ختم، مصیبتیں بھی ختم، برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی. جو بے نماز ہیں وہ نمازی بن جائیں. تو پہلی چیز میرے آقا نے فرمایا اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. دوسری چیز پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا وحب آلہ، اپنے نبی کی آل کی محبت بھی اپنے بچوں کے سینوں میں بھر جاؤ. آل کی محبت بھی سینوں میں بھر جاؤ. ضروری تھی تو میرے آقا فرما رہے ہیں، اگر آل پاک سے محبت ضروری نہیں تھی تو اللہ بھی نہ فرماتا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے فرما دیں کہ جو میں نے تمہاری خاطر تکلیفیں برداشت کی ہیں، تمہارے تک دین پہنچانے کے لیے تکلیفیں برداشت کی ہیں، وہ ان تکلیفوں کا تم سے اجر نہیں مانگتا، وہ میرا اجر میرا رب دے گا. تم سے صرف ایک سوال ہے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جہاں میری رشتہ داری آ جائے وہاں خیال رکھنا، محبت رکھنا ان سے. تو اس حدیث پاک کے تحت آل پاک سے محبت رکھنا فرض ہے. تو پیارے آقا علیہ السلام فرمایا اپنے بچوں کو محبت سکھا جاؤ، ان کے سینوں میں محبت بھر جاؤ، محبت بھر جاؤ. یار جس سے ہمارے نبی پیار فرمائیں اس سے ہم کیوں نہ پیار کریں. میرے آقا نے
इमाम आली मकाम इमाम हसन से प्यार नहीं फरमाया, इमाम हुसैन से प्यार नहीं फरमाया। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन मैं आका अलैहिस्सलाम के घर गया तो अजीब मंजर देखा। आपके घर में जाकर अजीब मंजर देखा कि आप घुटनों के बल अपने बाजू जमीन पर टेके हुए घुटनों के बल चल रहे हैं और हसनैन करीमैन को अपनी पुष्ट पर सवार किया हुआ है और उस शहर में आप चल रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपने शहजादों की तरफ देखकर पूछते हैं कैसी है तुम्हारी सवारी कैसी है? यार सारे जहानों के शहंशाह, सारे जहानों के सरदार, रहमतल लिल आलमीन, हर आलम के मालिक, बनाने वाला खालिक अल्लाह है, लेकिन मालिक आमना का लाल है, तकसीम करने वाला आमना का लाल है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप जिनसे इतना प्यार फरमा रहे हैं, जिनकी दिलजोई फरमा रहे हैं, उनसे हम क्यों ना प्यार करें। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप चल रहे थे, हजरत इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ चल रहे, सफर कर रहे। हजरत इमाम हुसैन आली मकाम आप नौजवान थे, थक गए, एक पत्थर पर बैठ गए। हजरत अबू हुरैरा ने अपने सर वाली चादर उतारी और इमाम आली मकाम के कदमैन मुबारक से मट्टी दूर करने लगे, कदमैन मुबारक को साफ करने लगे। हजरत इमाम आली मकाम ने फरमाया, अबू हुरैरा, बूढ़े अबू हुरैरा क्या कर रहे हो? अपने सर वाली चादर उतार कर मेरे कदमैन साफ कर रहे हो। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रो कर अर्ज किया, ऐ इमाम हुसैन, जो तेरा मकाम अबू हुरैरा जानता है, अगर लोगों को पता चल जाए तो आपको कंधों पर सवार करे, आपको चलने कोई ना दे। मैं कंधों पर तो नहीं उठा सकता, ये गुलामी तो कर सकता हूँ मैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, 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 सैयदी मुर्शदी। या नबी, या नबी। सैकड़ों साल गुजर गए हैं, लेकिन हजरत इमाम आली मकाम ने अपनी कुर्बानी पेश करके जो हमें सबक दिया है, वो मुसलमानों के दिल से वो सबक कोई नहीं मिटा सकता। क्या सबक दे गए हैं? क्या सबक दे गए हैं कि मेरे नाने के दीन को देखना, जहां दीन दार आदमी सामने आ जाए, सुन्नत वाला, मोहब्बत और इश्क वाला आदमी सामने आ जाए, वहां तो सर झुका देना, लेकिन जहां मेरे नाने का दरवाजा छोड़ने वाला आदमी सामने आ जाए, वहां सर झुकाना नहीं, वहां सर दे देना है, सर दे देना है। आपने अब लड़ने नहीं गए थे भाई, 15वीं सदी का, 14वीं सदी का, पहले जमाने में तो हम नहीं जानते, 15वीं 14वीं सदी का अगर वली हो, उस वली की सोहबत में कोई चला जाए, बैठ जाए वली की सोहबत में, तो बुजुर्ग भी फरमा गए हैं कि वलियों की सोहबत में क्या असर होता है, सोहबत वली से क्या असर होता है। और कुरान मजीद भी गवाह है कि कुत्ता अगर सोहबत में गया उसकी शान बढ़ गई, अगर इंसान चला जाए उसका क्या मकाम होगा। वली के सोहबत में बैठने वाला वो दुनिया को ठोकर मार देता है, दुनिया की हुकूमत को ठोकर मार देता है, दुनिया के टक्कों को ठोकर मार देता है। 15वीं सदी की वली की सोहबत में बैठने वाला, उसके अंदर इतनी तहारत आ जाए, इतनी पाकीज़गी आ जाए, वो दुनिया की तरफ निगाह उठाकर भी ना देखे, तो उनका क्या मकाम होगा। जिन्होंने सिर्फ सोहबत नहीं उठाई, कभी गोद में खेले, कभी कंधों पर खेले, और कभी आपकी जुबान मुबारक को चूसते रहे। अगर वली किसी को अपना जूठा दे दे, उसकी शान बन जाए, तो जिस जुबान को रब फरमाए वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, वो जुबान चूसने वाला कितना पाक होगा, जिसकी तहारत की गवाही कुरान दे रहा है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सिद्दीक वो है जिसको नबी ने पाक किया, उमर वो है जिसको नबी ने पाक किया, उस्मान वो है जिसको नबी ने पाक किया, लेकिन अहले बैत वो हैं नबी ने भी पाक किया और खुदा ने भी पाक किया, अल्लाह ने भी उनको तहारत दी। उनके दिल कैसे पाक हुए? वो हुकूमत के लिए नहीं गए थे, वो हुकूमत के लिए नहीं। जो लड़ने जाते हैं बच्चों को साथ नहीं ले जाया करते, वो बच्चों को साथ नहीं ले जाया करते। उनकी इतनी बड़ी कुर्बानी। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप सारी जिंदगी कभी हंसे नहीं थे,
کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، اگر پانی مل جاتا منہ تک جاتا واپس لے آتے، رونے لگ جاتے۔ کسی نے کہا حضرت سوتے کیوں نہیں آپ، پانی کیوں نہیں پیتے؟ آپ نے فرمایا میدان کربلا میں تو سارا منظر اپنے آنکھوں سے دیکھتا، پھر تو اس سے پوچھتا کہ سونا کیا ہوتا ہے، پانی پینا کیا ہوتا ہے۔ میں نے اپنے آنکھوں سے سارا منظر دیکھا ہے کہ امام علی مقام جب علی اکبر کے جسم مبارک کو اٹھانے کے لیے گئے، جسم کی طرف سے آواز آئی، تو آپ جب گئے تو آپ کی داڑھی مبارک سیاہ تھی، ایک بال بھی سفید نہیں تھا آپ کا، لیکن جب علی اکبر کی جسم مبارک کو گٹھڑی کی شکل میں اٹھا کر جب اپنے خیمے میں داخل ہوئے تو ساری داڑھی سفید ہو چکی تھی۔ کیا کمال ہے ان لوگوں کا! اگر کسی کا بچہ مر جائے، نوجوان بچہ دنیا سے چلا جائے، نہ باپ سنبھالا جاتا ہے نہ ماں سنبھالی جاتی ہے، کمال تو ہے امام علی مقام کا۔ اتنے اپنے شہزادوں کی لاشوں کو آپ لاتے رہے لیکن آپ کا قدم مبارک ڈگمگایا نہیں، استقامت کے پہاڑ رہے۔ یہ سبق دے گئے ہیں۔ اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ یزید کی دربار میں پہنچے، اس وقت جمعہ کا دن تھا، آپ نے فرمایا کہ میری 4 شرطیں ہیں، یزید مان لے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جنہوں نے امام حسین علی مقام کو قتل کیا ان کے قاتل میرے حوالے کر، میں ان کو سزا دیتا ہوں۔ اگر تو قاتل نہیں ہے تو قاتل میرے حوالے کر، میں ان کو سزا دیتا ہوں۔ دوسری بات یہ، جمعہ کا دن ہے، خطبہ میں دوں گا۔ تیسری بات یہ سر میرے حوالے کر، میں جا کر اپنے شہداء کی تدفین کروں گا، جنازہ پڑھوں گا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ہمارے اہل و عیال کو امن کے ساتھ مدینے پہنچا دیں۔ تو یزید نے جب پہلی شرط سنی تو جو قاتلین تھے ان کی طرف مخاطب ہو کر پوچھنے لگا کہ تو نے شہید کیا، تو نے مارا؟ اس نے کہا نہیں میں نے نہیں مارا، فلاں نے مارا ہے۔ اس نے کہا فلاں نے مارا ہے۔ آخر میں جب شمر سے پوچھا، شمر کہنے لگا مارنے والا بھی خود ہے اور قاتل تلاش کر رہا ہے۔ تو یزید کہنے لگا قاتل تو میں آپ کے حوالے نہیں کر سکتا، یہ تو مجبور ہوں، خطبہ دے لیں۔ جب خطبے کے لیے امام زین العابدین 14 سال کی عمر ہے آپ کی، آپ ممبر پر بیٹھے، ممبر تو ان کے گھرانے کا تھا اور خطابت ان کے گھر کی لونڈی تھی، خطابت اور تقریریں ان کے گھر کی اپنی چیز تھی۔ جب مولا کائنات کا شہزادہ پوتا اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ممبر پر بیٹھا، جب تقریر شروع کی، اپنے نانے کی صفتیں سنائیں، اپنے بابے کی صفتیں سنائیں، اپنے دادے کی شانیں سنائیں، اہل بیت کا مقام بیان کیا، تو سب لوگ رو رہے تھے، زارو قطار رو رہے تھے۔ یزید نے دیکھا اگر مزید تقریر کرتا ہے زین العابدین لوگ مجھے یہی مار دیں گے، تو فوراً اشارہ کیا مؤذن کو اذان شروع کر دے تاکہ ان کی تقریر ختم ہو۔ جب مؤذن نے اللہ اکبر کہا تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہی تو ہم پھیلا رہے ہیں، یہی تو ہم اعلان کرنے آئے ہیں کہ سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات ہے۔ جب اس نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ، تو آپ نے فرمایا خدا کی وحدانیت کے لیے تو ہم نے جانیں قربان کی ہیں اور اسی لیے تو ہم قربانیاں دے رہے ہیں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے۔ جب اس نے کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ، تو امام زین العابدین مخاطب ہوئے یزید کی طرف، اے یزید یہ اذان میں میرے نانے کا نام ہے یا تیرے نانے کا نام ہے؟ نماز میں میرے نانے کا نام ہے یا تیرے نانے کا نام ہے؟ تو کیا کہہ سکتا تھا؟ اس وقت مرا ہی جا رہا تھا لیکن مر نہیں سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ابھی سزا بھگتنی تھی نا۔ مرا ہے تو ذلیل ہو کر مرا ہے۔ یاد رکھو میرے آقا نے فرمایا من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو کسی ولی سے دشمنی کرے گا تو اللہ فرماتا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ جو ولی سے دشمنی کرے رب اس سے اعلان جنگ فرمائے۔ یہ ولی نہیں ہے، یہ ولی گر لوگ ہیں، ان کے غلامی میں آ کر لوگ ولی بنتے ہیں، ان کی محبت رکھ کر ولی بنتے ہیں۔ وہ ولی نہیں ہو سکتا جس کا سینہ آل پاک کی محبت سے خالی ہے، مولا علی کی محبت سے خالی ہے، حسنین کریمین کی محبت سے خالی ہے۔ اس کے سر پر ولایت کا تاج آ ہی نہیں سکتا۔ ولی ہوتا وہی ہے جو آمنہ کے لال کا بھی غلام ہو، آپ کی آل کا بھی غلام ہو، صحابہ کا بھی غلام ہو اور اولیاء اللہ کا بھی لعلین بردار ہو۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا تلاوت القرآن، اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھایا۔ یہ دونوں چیزیں آل پاک اور قرآن مجید، میرے آقا نے فرمایا یہ دونوں چیزیں اکٹھے رہیں گے۔
इकट्ठे रहेंगे और क़यामत के दिन दोनों मेरे पास इकट्ठे आएंगे। हौज़ कौसर पर जब मैं हूँगा तो मेरी आल भी वहीं आएगी, कुरान भी वहीं आएगा और इकट्ठे आएंगे। फरमाया इन दोनों को मजबूती से पकड़ना, तुम गुमराह नहीं होगे। अगर इनको तुमने इनका दामन छोड़ दिया तो गुमराह हो जाओगे। कुरान को छोड़ने वाला भी गुमराह और आल पाक को छोड़ने वाला भी गुमराह। कहते हैं भी जिक्र हुसैन कहाँ है? जिक्र हुसैन नहीं तो और क्या है? मेरे आका फरमा गए दो चीजें वज़नी छोड़ के जा रहा हूँ, इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैन, कि तुम्हारे अंदर दो भारी और वज़नी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, किताबुल्लाह व इत्रती, अल्लाह की किताब और अपनी आल पाक छोड़ के जा रहा हूँ। तो ये जिक्र हुसैन नहीं है तो और क्या है? कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल कुर्बा, ये जिक्र हुसैन नहीं है तो और क्या है? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत, ये जिक्र हुसैन नहीं है तो और क्या है? इन लोगों की शाने कुरान भी बयान करता है, हदीस पाक भी बयान करती है। अपने बच्चों को कुरान मजीद का भी आशिक बना जाएं। कुरान मजीद पढ़ने वाला, जो नाज़रा कुरान मजीद पढ़ने वाला है, देख कर कुरान पढ़ने वाला, जब अपनी कब्र में लेटेगा तो अकेली अपनी कब्र नहीं छुड़वाएगा। मेरे आका ने फरमाया 7 कब्रों वालों को, 7 वालों को भी छुड़वाएगा। अगर हाफिज़ कुरान होगा, हाफिज़ कुरान होगा तो उसकी शान ये है, मेरे आका ने फरमाया जो हाफिज़ कुरान कब्रिस्तान से सिर्फ गुजर जाए, दुआ के लिए हाथ भी ना उठाए, इशारे सवाब भी ना करे, सिर्फ गुजर जाए, 40 दिन तक अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान से अजाब उठा लेता है। हमारे इलाके में कब्रिस्तान में 2 बहनों को दफन किया गया। वो उनकी दुकान थी, उन बहनों की दुकान चलाती थी, लेकिन उनका देने का जो है ना वज़न और था, लेने का और था। देने का वज़न और, लेने का और। जब मरी उनको कब्र में रखा गया तो उनकी कब्रों से लोगों ने खुद धाड़े सुने और आग के शोले अल्लाह ताला ने खुद दिखाए। उनकी आगों से, कब्रों से बाहर शोले निकलते हैं। दुआएं कर कर थक गए उनके रिश्तेदार, दुआएं खैराते की, दुआएं कुछ नहीं बना। आवाज़ें भी आती रही और शोले भी आग के आते रहे। उस इलाके में एक हाफिज़ कुरान था जो बेलौस कुरान मजीद सारी ज़िंदगी पढ़ाता रहा, बगैर तमा के कुरान पढ़ाता रहा, खिदमत करता रहा। जब दुनिया से रुखसत हुआ उस कब्रिस्तान में जाकर उसको दफन किया। हाफिज़ कुरान को दफन करने की देर थी, आवाज़ें भी बंद और आग के शोले भी बंद। जिसकी सजाते ही रवांगे, नारा जा रसूल अल्लाह, नारा जा लाते ही रवांगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए, हमें अपनी भी मोहब्बत नसीब फरमाए, आल पाक की भी मोहब्बत नसीब फरमाए, कुरान मजीद की मोहब्बत। आखिरी हम इस पाक मौला कायनात की रिवायत से पेश कर रहा हूँ। कुरान मजीद के मुतालिक हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या अली तअल्लम कुरान व अल्लिमहु अन्नास, अली कुरान मजीद पढ़ता रहे और पढ़ाता रहे, सीखता रहे और सिखाता रहे। क्या होगा? फ़इन मित्ता मित्ता शहीदन, अली जब दुनिया से रुखसत होगा तो शहीदों के सफ़ में खड़ा होगा। मुखातब अली हैं, लेकिन आप बता सारी उम्मत को रहे हैं। अली तो सारी ज़िंदगी कुरान में गुजरी है, अली सारी ज़िंदगी शरीयत में गुजरी है। याद रखो, सिद्दीक़ अकबर ने 2.5 साल खिलाफत की है, फारूक आज़म ने 10 साल खिलाफत की है और हज़रत उस्मान गनी ने 12 साल खिलाफत की है। लेकिन इन तीनों खिलाफतों में चीफ जस्टिस मौलाए कायनात रहे, सुभान अल्लाह, फैसले मौलाए कायनात किया करते थे। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमा रहे, लौला अलीयुन लहलका उमर, अगर अली ना होता उमर हलाक हो गया होता। इनका किरदार रहा है, सबसे बड़े मुशीर यही रहे हैं, कुरान से तैयारी रही है। तो मुखातब मौलाए कायनात हैं, मगर समझाना उम्मत को है कि कुरान से यारी लगाओ, सीखते सिखाते रहो, जब मरोगे तो शहीदों की सफ में खड़े हो। और आगे फरमाया, या अली तअल्लम कुरान व अल्लिमहु अन्नास फ़इन मित्ता हज्जतल मलाइकतु इला क़ब्रिका कमा यहुज्जुन नासु इला बैतिल्लाहिल हराम। आपने फरमाया अली कुरान मजीद पढ़ते रहो और पढ़ाते रहो, सीखते रहो, सिखाते रहो। जब दुनिया से जाओगे तो तुम्हारी कब्र की हज करने के लिए, तुम्हारी कब्र का हज करने के लिए अल्लाह के फरिश्ते ऐसे आएंगे जैसे लोग बैतुल्लाह का हज करने जाते हैं।
بیت اللہ کی زیارت کرنے جاتے ہیں، تمہاری قبر کی زیارت کرنے فرشتے آئیں۔ تو قرآن مجید سے جو یاری لگاتا ہے، پڑھنے اور پڑھانے میں زندگی گزارتا ہے، تو اس کی قبر پر کوئی نہ آئے۔ میرے آقا فرما گئے ہیں کہ اس کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے اللہ کے نوری فرشتے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی بھی دوستی نصیب فرمائے، اہل بیت کی دوستی نصیب فرمائے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ جنہوں نے اہتمام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کا اہتمام قبول فرمائے۔ آخر دعوانا